الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف کو سزا ہوئی، ان کو نااہل کیا گیا، ان کو تاحیات نااہل کیا گیا، ان کے اوپر اسی طرح کے مقدمے بنائے گئے، ایک اوپر جج بٹھا دیا گیا مانیٹرنگ جج، جو کہ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ آپ کی پارٹی کے حامد خان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی غلط ہوا تھا، کہ آپ نہیں سمجھتے کہ وہ بھی زیادتی ہوئی؟ دیکھیں، نواز شریف کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہو تو وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں اس کے اس طرح سے جواب دے رہا ہوں۔ نواز شریف نے کبھی شکوہ نہیں کیا کسی عدالت میں کہ مجھے ڈیو پروسیس آف لا کورٹ میں نہیں ملا۔ اس کا کوئی گواہ پہ کراس ایگزامینیشن کا رائٹ ختم نہیں کیا گیا تھا۔ اس کو 342 کی سٹیٹمنٹ دینے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے وقت نہیں دیا گیا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سپریم کورٹ سے سزا ہوئی ہے جس کے اوپر کوئی اپیل کا حق بھی شاید نہیں، جو ہے تو وہ سپریم کورٹ نے ان کو 6 ہفتے کا ٹائم دیا تھا کہ آپ جا کے وہاں ثبوت دے دے، فقط اپنا ثبوت دے دے کہ آپ کی جو پراپرٹی اتنے اربوں کی آئی ہے، آپ کے پاس کون سے ثبوت ہے، وہ ثبوت دے دے۔ وہ ثبوت دینے میں ناکام ہوئے، لیکن ٹرائل کو پروسیڈنگز جو ہے یہی جج صاحب تھے جس نے یہ کیس کا فیصلہ کر لیا تھا، بٹ نواز شریف کو تھارولی ٹائم مل گیا تھا۔ اس نے کراس ایگزامینیشن بھی کمپلیٹ کیا تھا، 342 کی سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کروائی تھی، اور وہ گواہ پیش نہیں کر سکا، ورنہ کورٹ نے اس کو ٹائم بھی دیا ہوا تھا۔ ان کے کلوزنگ آرگومنٹس بھی ہوئے، پھر ججمنٹ ریزرو بھی ہوئی، اور ججمنٹ آنے کے بعد وہ جیل چلے گئے۔ لیکن ہمارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہوا۔ آپ کے ساتھ یہ کہ سیشن کورٹ سے ہوا ہے، آپ کے پاس ابھی ہائی کورٹ ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ ہے، آپ کے پاس بہت سارے پروسیس ہے، وہاں پہ یہ حق جو تھا وہ وہاں پہ اویلیبل نہیں تھا۔ نواز سپریم کورٹ کے سامنے جو کیس تھا، سپریم کورٹ کے سامنے آل ٹوگیدر ڈفرنٹ کیس تھا، وہ یہ تھا کہ کیا اس نے ڈکلیئر کیا تھا کہ نہیں، اور وہ ڈسکوالیفائڈ ہوئے تھے کہ نہیں۔ تو سپریم کورٹ کا کیس تو فقط ٹو دا ایکسٹینٹ آف ڈسکوالیفیکیشن تھا۔ ریفرنس نیب نے آن اٹس اون فائل کیا تھا، کورٹ نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو ڈیلے ہو جاتا ہے تو مانیٹرنگ جج کو اپوائنٹ کر دیا تھا۔ اس وقت کے اصول اور پرنسپل کے مطابق سارے کیسز میں مانیٹرنگ جج اپوائنٹ ہوا تھا، بیکاز دس واز ناٹ سم تھنگ نیو فار نواز شریف۔ اس سے پہلے بھی افتخار محمد چودھری صاحب بھی مانیٹرنگ جج اپوائنٹ کر چکے تھے، اور نیب کے سارے کیسز جو ختم ہو گئے تھے تھرو NRO، اس میں بھی مانیٹرنگ جج اپوائنٹ ہو چکے تھے۔ تو سپریم کورٹ کا طریقہ کار رہا تھا۔ مگر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آئندہ کسی وزیر اعظم کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں وہ کہتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ وزیر اعظم کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، کہ جوڈیشری استعمال اور جوڈیشری آپ کے بنیادی حقوق کے، جو کہ جوڈیشری امین ہے اس بات کی کہ وہ آپ کے پروسیکیوشن کیا گیا۔ تھوڑا سا چونکہ ڈیولز رول مجھے پلے کرنا ہے بیرسٹر صاحب، تو جو بات آپ بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے کر رہے ہیں، وہی مریم نواز کے حوالے سے ان کی پارٹی اور ان کے والد محترم جو ہے وہ کرتے ہیں کہ مریم کا کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو اس کیس میں پھنسایا گیا، ان کو سزا دی گئی، ان کو جیل بھجوایا گیا، پھر باپ کے سامنے گرفتار کروایا گیا، وہ ساری باتیں آپ دیکھیں کہ جب اس وقت ہو رہا تھا تو پاکستان تحریک انصاف تالیاں بجاتی تھی۔ آج آپ کے مخالفین یہ کام نہیں کر رہے، تو آپ یہ تو مانیں کہ آپ کے جو مخالفین ہیں نہیں، وہ کم از کم میچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہ میچورٹی کا مظاہرہ سب کو کرنا چاہیے، and let's put an end to it، پاکستان کے لیے، اکانومی کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، let's move forward۔ لیکن جہاں تک نواز شریف اور بشرا بی بی کا، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ مریم نواز اور اس کا جو ہے نا بہت زیادہ فرق ہے۔ مریم نواز ایٹ لیسٹ بیٹی تھی، اور اس کے نام گھر تھے، پراپرٹی تھی، اور بے نامیوں میں شامل تھی، اور اسی لیے اس نے مختلف چیزوں میں ڈکلیئر کر دیا تھا، جس کی وجہ سے کورٹ نے کہا تھا کہ نہیں، بیٹوں کی رسپانسبلٹی آتی ہے۔ اور وہ کیس تھا کہ ایسٹس بیان ریزنیبل ڈاؤٹ، بیان نون سورسز آف انکم، اس کے کیس تھا، تو اس میں اس کو ایکسپلینیشن دینا تھا۔ اگر میرے نام کوئی چیز ہے، میرے نام ہے، پراپرٹی لکھی ہے، تو پھر میں نے بیان کرنا ہے کہ کیا یہ میری ہے یا کسی اور کی ہے، اور میرے پاس ایسٹ کنسیڈریشن کہاں سے آیا۔ لیکن ان کی بریت ہو گئی، لیکن بریت ہو گئی، خان صاحب کے دور میں ہوئی، بریت ہو گئی ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کر کی کرائی گئی ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ، یہ بہت اچھی بات ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ اس کی ایکویٹل نہ ہو، لیکن میں کہہ رہا ہوں بشرا بی بی کا وہ بھی نہیں بنتا۔ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے۔ دیکھیں بات تو فیئر ٹرائل کی ہے، جو کہ آپ کو کانسٹیٹیوشن اس کا حق دیتا ہے۔ جی بالکل حق دیتا ہے، آپ کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، اور جج اس کا۔ سائفر پہ آتے ہیں سر، سائفر جو ہے وہ اس کے اوپر آپ عمران خان صاحب خود تسلیم کر چکے ہیں۔ ابھی جو انہوں نے بیان دیے 342 کا، وہ انہوں نے جنرل باجوہ، اپنے ADC، ان لوگوں کے اوپر ڈال دیا، جبکہ ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ یہ فرما چکے ہیں کہ ان سے وہ کاپی گم ہوئی ہے۔ نہیں، وہ گم، دیکھیں کافی اگر وہاں سے پرائم منسٹر ہاؤس سے کوئی کاپی لے کے جاتا ہے تو وہ پرائم منسٹر رسپانسبل نہیں ہے کہ وہ رکھے۔ اگر پرائم منسٹر کے پاس ہزاروں پیجز آ جاتے ہیں اور اس میں سے ایک پیج نہیں بھی ملتا، کوئی بھی ویدر ڈاکومنٹ، پرائم منسٹر کے پاس آنے والا ہر کوئی ڈاکومنٹ ایز امپورٹنٹ ایز اے سائفر، اور وہ نہیں کرتا، تو وہاں ایک پراپر ڈپارٹمنٹ ہے، پراپر لوگ ہے، ایک رولز آف بزنس میں اس کے پروسیجر ہے کہ کون رسپانسبل ہے اس کی کسٹڈی رکھنا، وہ وزیر اعظم رسپانسبل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ گم بھی ہو جائے، سو اٹ ڈزنٹ میک اٹ این افینس کہ آپ اس کا
آفیشیل سیکرٹ کے اندر اس کا ٹرائل کراؤ. اور وزیر اعظم کی جو اوتھ ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں حکومت کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے تو وہ اس کو ڈسکلوز کرے, کیونکہ سائپر کی کاپی وزیر اعظم کے پاس نہیں آئی تھی, نہ وزیر اعظم کو یہ ایڈریس کیا گیا تھا, وہ تو فارن منسٹر ان کے پاس لے کے آیا, اینڈ دس از ہاؤ اٹ واز ڈسکلوزڈ, اور اس پہ پروٹیسٹ بھی کرایا گیا, ڈیمارچ بھی کرایا گیا, تو دس از فار اے فیکٹ کہ یس اس طرح کا ہوا تھا. لیکن جہاں تک ان کے کیس کا تعلق ہے اس میں بھی جج صاحب نے کیا نہ صرف ہے کہ 9 گواہ پہ کراس ایگزامینیشن اس نے اسٹرک اپ کیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے 2 گواہ وکلا اپوائنٹ کیے, اور وہ وکیل کون تھے؟ وہ وکیل ان لوگوں کو لیا جو پراسیکیوشن کے ٹیم کا حصہ تھے, وہ سرکاری وکیل تھے جو ہمارے خلاف دوسرے کیسز میں پیش ہوئے ہیں, ان 2 وکیلوں کو اپوائنٹ کیا. اب جس وقت وہ کراس ایگزامن کر رہے, نہ ان کے پاس فائل ہے, نہ ان کی ایکسپرٹیز ہے, نہ ان کی کمپیٹنسی ہے, نہ ان کے پاس انسٹرکشنز ہے, نہ انہوں نے کیس تیار کیا, اور وہ اس کے باوجود جج صاحب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ اور ایک اور چیز آپ کو بتاؤں جو میرے سامنے ڈالا گیا, اس سے پہلے نہیں ڈالا گیا, ٹی وی پہ انہوں نے تسلیم کیا ہے بطور وزیر اعظم. جو میں ٹرائل کورٹ کی ایک بات بتا رہا ہوں, جب ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں میڈیا والے بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, جج صاحب نے ٹرائل کنکلوڈ کرا کہ خود کا, میں اور شاہ محمود قریشی صاحب سامنے بیٹھے ہیں, وہ جج صاحب ادھر بیٹھے ہیں, تو جج صاحب نے فوراً شاہ محمود قریشی کو کہا, شاہ صاحب وائی دس کیس اگینسٹ یو. تو میں نے اس وقت کھڑا ہو کہ یور آنر یہ تو وہ کوشچن ہوتا ہے جو بیان ملزم میں آخری سوال ہوتا ہے, کیا پراسیکیوشن نے ایویڈنس کنکلوڈ کر لیا؟ جج صاحب خود پراسیکیوشن کو کہتے ہیں کنکلوڈ ہے نا, وہ کہتے ہیں ہاں کنکلوڈ ہے. 25 گواہ, اچھا 25 گواہ, انہوں نے کہا 25 گواہ. تو میں نے جج صاحب سے پوچھا کہ وہ 342 کی سٹیٹمنٹ کیسی ہے؟ جج صاحب یوں کر رہے ہیں. جج صاحب نے کہا ہاں میرے پاس ہے, یوں اپنا فون نکالا کیس میں ہے. کیا پروسیڈنگ ایسی چلائی جاتی ہے؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ کو پارٹ نہیں بننا چاہیے کہ جج صاحب کہے میرے 342 کی سٹیٹمنٹ کی کوشچنز میرے موبائل میں. سر یہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا معاملہ ہے, اگر ان کو نہیں کرنا چاہیے تو کیا ایک سابق وزیر اعظم کو لہرانا چاہیے تھا, اس کو پولیٹیکل بنانا چاہیے تھا؟ ایک جرم جتنی مرضی ہو سیریس ہو, وہ ٹیررزم ہی کیوں نہ ہو, وہ مرڈر ہی کیوں نہ ہو, وہ کرپشن ہو, ٹیررزم ہو, وہ انہی اس پہ نہیں جو, لیکن پھر بھی آپ نے بیئر منیمم فیئرنس کے جو پرنسپل ہے وہ آپ وائلیٹ کسی صورت نہیں کریں گے. دس از نن آف دا بزنس آف اے جج کہ وہ کہہ دیں میں نے جلدی میں اس طرح کنکلوڈ کروانا ہے. اس نے موقع دینا ہے اور پروسیجر فالو کرنا ہے, اس نے ڈاکومنٹ دینا ہے اور موقع دینا ہے. ہم نے جج صاحب سے ایک ریکویسٹ کی کہ مے بی آپ حق بجانب تھے کہ آپ نے ہمارے لیے 2 گواہ 2 وکلا جو ہے وہ مقرر کیے, لیکن اب ہمارے وکیل موجود ہے, ہمارے وکیلوں کو الاؤ کرو کہ کراس ایگزامن کر دے. جج صاحب نے پھر بھی الاؤ نہیں کیا. دیکھیں نا, آپ تو اپنے ایک محاذ رائی اس کو بتا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محاذ رائی نہیں, ابھی یہ ختم ہونی چاہیے. محاذ رائی بہت ہو گیا. جیسے کل ابھی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس کے جو ذمہ دار, میں بات کرنا چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے, اسٹیبلشمنٹ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی. یہ انہوں نے کل جو رپورٹ ہوا ہے میں وہ بتا رہی ہوں. نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ رپورٹ کرنے کی, انہوں نے کہا کہ اس بات پہ ہم وہ بات کریں. The question is کہ دیکھیں زیادتی کون کس کے ساتھ کر رہا ہے. مگر انہوں نے ایک کالم لکھا ہے وہ جو چھپا ہے باہر کے جریدے کے اندر, اس کے اندر تو انہوں نے سب کچھ لکھا ہے. اگر کسی نے لکھا فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور انہوں نے جتنی وقوعات ہوئی ہیں وہ سارا کچھ کرا دیں. کسی نے نہیں, وہ تو ان کا اپنا نام سے چھپا ہے. اگر ایک دوسرے کو ایسے لٹ کر کے ڈائیں گے تو اس میں ملک اور جمہوریت اور اکانومی کی کوئی خیر نہیں ہوگی اور سارا نقصان ہو جائے گا. Now the next process is election. اگر یہ والا پروسیس یہ سبوٹاج کر رہے ہیں, اگر اس کے لیڈر, this is what you are saying, خان صاحب نے کہا ہے کل ان کو, خان صاحب نے کہا ہے ان کو, انہوں نے ان سے پوچھا کیا تو خان صاحب نے کہا میں نے ان کے ساتھ کس بات پہ وہ کرے, نیگوشیٹ کرے, نیگوشیٹ میں اپنے جیل ٹرمز پہ کر دوں.